گزشتہ دنوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس لیے آج کے درس میں نے اسی آیت کی تفسیر کرنا مناسب سمجھا ہے جس کا اس موضوع سے تعلق ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس آیت کی تفسیر اور اس سے متعلقہ مسائل سارے بھائی توجہ سے سنیں گے، وہ بھی جو ایک سے زائد شادیاں کر چکے اور وہ بھی جو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس مسئلے کے تعلق سے کئی کافر لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے اور جس کی میں نے درس کے شروع میں تلاوت کی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو کہ میں یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکوں گا، تو تم پھر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، چاہے وہ 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4 ہوں۔ اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو، یہ خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرو یا ایک ہی لونڈی پہ اکتفا کرو۔ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ظلم و زیادتی سے بچے رہو گے۔ میرے بھائیو، اس آیت کا پس منظر یہ ہے جیسا کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی آدمی کی سرپرستی میں کوئی لڑکی ہوتی اور وہ ہوتی خوبصورت یا اس کا بہت سا مال ہوتا، تو جب وہ بالغ ہو جاتی تو وہ سرپرست چاہتا کہ میں خود اس سے نکاح کر لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو خوبصورت ہے اور ایک اس کے پاس بہت سا مال ہے، لیکن اس سے انصاف نہ کرتا، عدل و انصاف سے کام نہ لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو کہ وہ یتیم لڑکی جو تمہاری سرپرستی میں ہے تم اس سے انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تم اس سے شادی نہ کرو، اس سے نکاح نہ کرو، کسی اور سے کر لو۔ اور کتنے نکاح کر سکتے ہو، کتنی شادیاں کر سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، ان کے 4 تک شادی کرنے کی مرد کو اجازت ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے خبردار کیا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک ہی شادی کافی ہے، پھر دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دوسری شادی کی اجازت اس وقت ہے جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں 2 بیویوں کے درمیان، 3 بیویوں کے درمیان، 4 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے سکوں گا۔ عدل و انصاف کس چیز میں ہوگا؟ خرچہ دینے میں، رہائش دینے میں، کپڑے مہیا کرنے میں اور اسی طرح کی دیگر ظاہری چیزوں میں۔ دلی طور پہ انصاف ناممکن ہے، نہ اس کی شرط ہے۔ دلی میں اعلان ہو سکتا ہے کہ 2 میں سے ایک بیوی کی طرف ہو، لیکن ظاہری طور پہ انصاف کرنا ضروری ہے۔ خرچہ اگر ایک بیگم کو آپ 100 ریال دے رہے ہیں، دوسری کو بھی 100 ریال دیں۔ جیسا مکان دوسری بیگم کو لے کر دیا ہے ویسا ہی مکان پہلی بیگم کا ہونا چاہیے۔ جیسے اور جتنے قیمتی کپڑے ایک بیگم کو لے کر دیے ہیں ویسے ہی قیمتی کپڑے دوسری بیگم کو لے کر دیے جائیں۔
اسی طرح کی دیگر ظاہری چیزوں میں انصاف کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے دلی میلان کا، دلی محبت کا، تو اس میں انصاف ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی 5ویں سپارے میں ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنی بھی کوشش کر لو تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لے سکتے، یعنی کہ دلی انصاف۔ آپ کا دل چاہے گا کہ یہ بیگم جو ہے اس کو میں زیادہ ٹائم دوں، اس کے پاس زیادہ راتیں گزاروں، لیکن ظاہری انصاف کرنا پڑے گا، ایک رات اس کے لیے، ایک اس کے لیے، دو اس کے لیے، دو اس کے لیے، لیکن دل کدھر مچلتا ہے، دلی میلان کدھر ہے، اس بارے میں بات پرس نہیں ہوگی، اس بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط جس کا ہونا ضروری ہے ایک سے زائد شادیاں کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جن کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، اپنے اوپر کنٹرول کر کے رہیں، حتیٰ کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مردوں سے کہا ہے جو مالی لحاظ سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ پاک دامن رہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شادی کرنے کے لیے مالی طور پہ قدرت ہونا ضروری ہے، اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ شرط اور زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن اس سب کے باوجود کافر لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو شادی کی اجازت آخر دی کیوں، اسے منع کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا حق دینا ہے اور کس سے کون سا حق واپس لے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ الا یعلم من خلق، کیا اللہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا؟ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو جب اللہ نے مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تیسری چوتھی شادی کی اجازت دی ہے، تو جو اللہ نے کیا ہے وہی انصاف ہے، اسی میں حکمت ہے۔ لیکن کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے علماء کرام نے چند ایک حکمتیں، چند ایک اسباب بتائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ میرے بھائیوں، ایک سے زائد شادیاں کریں گے تو اولاد زیادہ ہوگی، اولاد زیادہ ہوگی تو امت میں اضافہ ہوگا، امت مسلمہ کی قوت میں اضافہ ہوگا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے زیادہ ہوں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا تزوج الودود الولود، اس عورت سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں روز قیامت باقی امتوں کے اوپر فخر کروں گا اور سب سے کہوں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تعداد میں اضافہ ہو، یہ بڑے، اس کے افرادی قوت بہت زیادہ ہو۔ اور یہاں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے میں ہمیشہ وضاحت کرتا ہوں تاکہ کوئی بھائی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا شادی سے پہلے ہی کہ جس سے شادی کرنے لگا ہوں
یہ عورت بہت محبت کرنے والی ہے, بہت بچے پیدا کرنے والی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس عورت سے جس سے آپ کی شادی ہونے لگی ہے خط و کتابت جائز ہے, گفتگو جائز ہے, تاکہ آپ جان سکے کہ یہ محبت کرنے والی ہے کہ نہیں؟ نہیں میرے بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. شادی سے پہلے تو ہر عورت یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں بڑی محبت کرنے والی ہوں, اور نکاح سے پہلے کسی عورت سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے, دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, ای میل کے ذریعے دوستیاں لگتی ہیں, غلط ہیں. مرد و عورت کے درمیان کسی قسم کی دوستی کی اجازت نہیں ہے نکاح سے پہلے. ہاں نکاح ہو گیا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ تعلقات اچھے ہونی چاہیے, آپس میں محبت ہونی چاہیے. تو پھر شادی سے پہلے کیسے پتا چلے گا؟ میرے بھائی, اس کی ماں کو دیکھ کر, اس کی بہنوں کو دیکھ کر, اس کی خالاؤں کو دیکھ کر کہ اس خاندان کی عورتیں کیسی عورتیں ہیں, جن کی شادیاں ہو چکی ہیں. کیا وہ اپنے خامدوں کی عزت کرتی ہیں, انہیں احترام دیتی ہیں, ان سے صحیح معنوں میں محبت کرتی ہیں, ان کی خدمت کرتی ہیں؟ اگر اس کی والدہ, اس کی خالہ, اس کی بڑی بہنیں وہ اپنے خامدوں کو محبت دینے والی ہیں, خدمت کرنے والی ہیں, احترام دینے والی ہیں, تو امید ہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہوگی. اور بچوں کا بھی علم ایسے ہی ہوگا. اس کی والدہ کے کتنے بچے ہیں, اس کی خالہ کے کتنے بچے ہیں, اس کی بڑی بہنوں کے کتنے بچے ہیں, وہی سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ یہ لڑکی کیسی ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی حکمت ایک سے زائد شادیاں کرنے میں یہ ہے کہ امت مسلمہ کی تعداد میں اضافہ ہوگا, اور افرادی قوت بہت بڑی قوت ہے. آج آپ لے لیں, چین کی مثال لے لیں. آبادی کے لحاظ سے چین اس وقت سب سے بڑا ملک ہے اور ایک پاور ہے, طاقت ہے. کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس سے لڑ سکے, اس کے اوپر حملہ کر سکے, میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھ سکے. باقی رہا معاملہ رزق کا, تو رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. میں نے پہلے بھی ایک دن اشارہ کیا تھا کہ آج جس سال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, جن دنوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, کئی یورپی ممالک یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس عورت کے ہاں ولادت ہوگی ہم اسے اتنی تنخواہ فری میں دیں گے, اتنی چھٹیاں دیں گے, اور اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ عورتیں بچے پیدا کریں, کیونکہ اب ان کو فکر یہ لگی ہے کہ نئے بچے پیدا نہیں ہو رہے, یہ ملک کون سنبھالے گا. پہلے شیطان کی چال میں آ کے یہ کہتے رہے کہ نہیں جی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک بچہ کافی ہے, 2 بچے کافی ہیں, اپنا نظام تباہ و برباد کر بیٹھے, اور اب مجبور ہو چکے ہیں, اب آمادہ کرنے لگے ہیں, اب ترغیب دے رہے ہیں, اب انعام کا اعلان کر رہے ہیں اس عورت کے لیے جو بچے پیدا کرے. تو میرے بھائیو, خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کریں گے تو بچے زیادہ ہوں گے. ایک عورت اگر اس سے 10 بچے ہوتے ہیں تو 2 سے تقریباً 20 ہوں گے, 30 ہوں گے 3 سے, تو اس طرح امت کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اسلام نے جو اجازت دی ہے اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ میرے بھائی, اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اب اگر اسلام یہ کہے کہ ایک مرد ایک ہی شادی کرے گا تو دیگر عورتیں کہاں جائیں گی؟ اسلامی نظام پہ عمل کیا جائے تو عورت کے نان و نفقے کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد. عورت کو گھر کون فراہم کرے گا؟ مرد. عورت کو کپڑے کون لے کر دے گا؟ مرد. تو میرے بھائی, اب وہ عورتیں جن کی شادی نہیں ہو سکے گی انہیں رہائش کون فراہم کرے گا؟ انہیں نان و نفقہ کون دے گا؟ اور پھر اس عورت کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ وہ اولاد جو عورت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,
جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی ہے، جن کی بڑی محبت سے وہ پرورش کرتی ہے، جس کے اوپر پھر وہ امیدیں لگاتی ہے کہ کل کو یہ میرا خیال رکھیں گے، یہ اولاد شادی کے بغیر کہاں سے آئے گی؟ اور پھر وہ عورت جس کی شادی نہیں ہو سکے گی، وہ اپنی جنسی خواہش کہاں سے پوری کرے گی؟ اگر اس کی شادی نہیں ہوگی تو معاشرے میں برائیوں کا سبب بنے گی، نوجوانوں کو خراب کرے گی، مسلمانوں کے ماحول کو خراب کرے گی۔ تو اسی لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک مرد ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے، اس سے ان عورتوں کا بھلا ہوگا، ان عورتوں کے ساتھ رحمت ہے، اسلام ان عورتوں کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے جن کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی، اگر مرد کو پابند کر دیا جائے کہ تم صرف ایک ہی شادی کر سکتے ہو۔ میرے بھائی، ایک سے زائد عورتوں سے شادیاں کرنے کی اجازت اسلام نے مرد کو دی ہے۔ اس کا تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ مرد کی جنسی خواہش عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ اپنی جنسی خواہش کہاں سے پوری کرے گا؟ عورت کبھی حیض کی حالت میں ہوتی ہے، کبھی نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، اور کبھی حمل کے آخری ایام ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں وہ مرد کی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ اب اگر آپ مرد کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ غلط طریقے کے ساتھ کسی اور عورت سے تعلقات قائم کرے گا، اور یوں معاشرے میں غلط روایات قائم ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے بھی میرے بھائیوں، اسلام نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کی جو اجازت دی ہے، یہ عقل کے لحاظ سے بہت ہی مناسب بات ہے۔ چوتھی بات یہ میرے بھائی، کئی دفعہ مرد حضرات حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لڑائیاں لڑنے کے لیے عورتیں نہیں جاتی بلکہ کون جاتے ہیں؟ مرد۔ تو لڑائیوں میں کتنے ہی مرد فوت ہو جاتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ میں فوت ہونے والے اکثر کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں، کیونکہ مرد گھروں سے باہر نکلتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کے لیے جاتے ہیں، سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہیں، لڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اسی لیے مرد جو ہے حادثات کا شکار زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں۔ اب جو عورت بیوہ ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ ان کے نان و نفقے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس عورت کی جنسی خواہش کو پورا کون کرے گا؟ تو یہاں بھی اسلام نے عورت کے ساتھ بھلا کیا ہے، عورت کے ساتھ مہربانی کی ہے کہ مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اب ظاہر ہے اس بیوہ سے کوئی جوان شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس سے وہی شادی کے لیے تیار ہوگا جس کی پہلی شادی ہو چکی ہے۔ وہ کہے گا کوئی بات نہیں، میری دوسری شادی ہے، بیوہ سے کر لیتا ہوں۔ تو اس میں بھی اسلام نے عورتوں کے اوپر مہربانی کی ہے۔ اس دوسری بیگم کا خرچہ بھی مرد سنبھالے گا، اس کی جنسی خواہش بھی پوری کرے گا، اور اس میں بھلا ہے پورے معاشرے کا۔ اور اگر اس عورت سے آپ شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو جنسی خواہشات کے لیے بھی غیر مردوں کی طرف دیکھے گی، اور گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بھی مانگنے کے لیے نکلے گی۔ کبھی اس گلی میں کھڑی مانگ رہی ہوگی، کبھی اس گلی میں کھڑی مانگ رہی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے بھی اسلام نے مرد کو دوسری شادی کی اجازت دے کر پورے معاشرے کے اوپر مہربانی کی ہے، عورتوں کے اوپر مہربانی کی ہے۔ میرے بھائی، اس میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ مرد جس عورت سے پہلی شادی کر چکا ہے، ہو سکتا ہے 4-5 سال کے بعد پتا چلے کہ وہ بانجھ ہے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یا بیمار ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری کے ساتھ اس سے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ اب اگر آپ مرد کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو اس عورت کو چھوڑ دے گا،
اس کو طلاق دے دے گا، گھر سے نکال دے گا. لیکن اگر آپ اس مرد سے کہتے ہیں کہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو تو اس میں بھلا ہے پہلی بیوی کا بھی. کس کا بھلا ہے میرے بھائیو؟ میرے بھائی توجہ میری طرف. بھلا کس کے ساتھ ہے؟ پہلی بیوی کے ساتھ بھلا ہے کہ اگرچہ وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن دوسری شادی مرد کو کرنے دے اور اسی گھر میں رہے، رہائش اس کو ملتی رہے گی، عزت اس کی رہے گی، اس کی ایک پناہ گاہ موجود ہے، کپڑے اسے ملتے رہیں گے اور خاوند اس سے پیار و محبت کرتا رہے گا. میرے بھائیو، دوسری شادی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کئی خاندان آپس میں جڑتے ہیں، صلہ رحمی قائم ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں میں یہ چیز آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی. آپ نے کئی شادیاں ایسی کی ہیں جن سے مقصود یہ تھا کہ اس قبیلے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بن جائیں، انہیں فائدہ ہو جائے. اور ایسا ہوا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جویریہ سے شادی کی تو جناب جویریہ سے شادی کرنے سے پہلے ان کی قوم سے جہاد ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، وہ قیدی بن چکے تھے. جب آپ نے جناب جویریہ سے شادی کی، مسلمانوں نے اس قوم کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بن چکے ہیں. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو دوسری شادی کی اجازت دے کر کئی لحاظ سے بھلا کیا ہے، عورتوں کے ساتھ اور پورے معاشرے کے ساتھ. اور پھر پہلی قوموں میں بھی یہ چیز موجود تھی. جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ جی 99. کتنی بیویاں تھیں؟ 99 بیویاں تھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی ایک لوگ آتے مسلمان ہونے کے لیے اور ان کی بیویاں 4 سے زائد ہوتی. ان میں سے ایک غیلان بن سلمہ ثقفی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آئے، 10 بیویاں تھیں. آپ نے کہا 4 رکھ لو، 6 کو چھوڑ دو. اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. کہنے کا مطلب یہ چیز پہلے سے موجود ہے. اسلام کو پہلا دین نہیں ہے جس نے 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اسلام چونکہ دین ہے قیامت تک کے لیے، یہ ہر زمانے میں تبدیل نہیں ہوتا. اور لوگ آج کئی چاہتے ہیں کہ آج چونکہ یورپ میں 2 شادیوں کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا تو اب ان کو اسلام کی یہ چیز اچھی نظر نہیں آ رہی، اور ہو سکتا ہے کل کو دوبارہ زمانہ آ جائے 4 سے زائد شادیاں کرنے کا، پھر یہ کہیں گے اسلام نے صرف 4 کی اجازت کیوں دی ہے. لیکن اسلام ایسا دین ہے جو زمانے کے واقعات سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ نے یہ دین دیا ہے قیامت تک کے لیے ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں دی؟ تاکہ انصاف ہو جاتا. میرے بھائی، میری گفتگو اگر آپ شروع سے سن رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ عورت تو ایک مرد کے ساتھ پوری اتر نہیں سکتی، دوسرے مرد کے ساتھ کیسے پوری اترے گی؟ کبھی حیض کی حالت میں ہوتی ہے، کبھی نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، کبھی حمل کی حالت میں ہوتی ہے. اور پھر اگر عورت کو 2 شادیوں کی اجازت دے دی جائے، اولاد کا علم کیسے ہوگا؟ یہ کس کی اولاد ہے؟ اس اولاد کی تربیت کون کرے؟ ان کا خرچہ کون برداشت کرے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ اولاد ضائع ہو جائے گی، نسب ضائع ہو جائے گا. اس لیے بھی عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہ دینا ہی فطرت کے عین مطابق ہے. تو میرے بھائیو، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاں دیگر خوبیاں ہیں، یہ بھی اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے مرد کو 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن
وہ اجازت دو شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر 1، دونوں بیویوں کا، تینوں بیویوں کا، چاروں بیویوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اور نمبر 2 کہ جتنی بیویاں ہیں سب میں انصاف کر سکتا ہو. اگر انصاف نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر گزارا کرو، پھر 2 کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے والا جب روز قیامت آئے گا تو اس کا ایک پہلو ایسے ہوگا جیسے اس کے اوپر فالج کا حملہ ہو چکا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جب کافر اسلام کے اوپر اعتراض کریں کہ اسلام نے 2 شادیوں کی مردوں کو اجازت کیوں دی ہے، تو ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ الحمدللہ جو ہمارے اللہ نے کیا، جو ہمارے دین نے بتایا وہی صحیح ہے، وہی فطرت کے عین مطابق ہے، وہی درست ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جب اسلام کے اوپر ایسے اعتراضات ہوتے ہیں ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور احساس کمتری اس لیے ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، دین کے بارے میں ہم نے معلومات نہیں لی، اور پھر ہم وہاں وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جس میں معذرت ہی معذرت ہوتی ہے. میں نے چند دن پہلے وہ صحیح حدیث یہاں پہ بتائی تھی جس میں آتا ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کافروں نے کہا، مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز سکھا رہا ہے، پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. اب یہ جملہ بطور اعتراض کہا گیا، بطور طنز کہا گیا، مذاق اڑانے کے انداز میں کہا گیا، لیکن جناب سلمان فارسی نے آگے سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا بالکل تمہاری بات صحیح ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک ایک چیز کا طریقہ سکھاتے ہیں، پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب پیشاب پخانہ کرنے لگو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، قبلے کی طرف پشت نہ کرو، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کرو استنجا میں، اور لید کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ، گوبر کے ساتھ استنجا نہ کرو. جی ہاں، استنجا کرنے کے آداب بھی آپ نے ہمیں بتائے ہیں. جناب سلمان فارسی نے اس کے اوپر فخر کیا، معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا. تو میرے بھائیو یہی رویہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. یقین رکھیں کہ اس خالق نے جو دین اتارا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. کمی ہے، نقص ہے تو میری عقل میں ہے، کافروں کی عقل میں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پیارے دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر ہمارے پاس آئے گا، اللہ کہتے ہیں وہ دین ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے.